ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ کاش ہمیں کوئی ایک ایسا وظیفہ پتہ ہو جس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بشارت ہو جائے۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایسے ہی ایک شخص ایک شیخ کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بشارت ہو۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ آج کا کھانا آپ میرے ساتھ میں کھائیں اور رات بھی یہیں پر بتائیں۔ وہ مان جاتے ہیں۔ شیخ ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ان کے کھانے میں نمک بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ خیر، شیخ ان کو کھانا سرو کر کے آ جاتے ہیں اور ان کے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھتے۔ وہ شخص اس کھانے کو کھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ نمکین ہے اور ان کے لیے کھانا اس کو تھوڑا مشکل ہے۔ وہ پانی تلاش کرتے ہیں اپنی چاروں طرف، لیکن پانی نہیں ہوتا۔ وہ کمرے میں جاتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، وہاں بھی ان کو پانی نہیں ملتا۔ بڑی مشکلوں سے وہ کوشش کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھ کر کے آپ آتے ہیں تو شیخ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ، میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھانا بہت نمکین تھا اور بڑی مشکلوں سے مجھے پیاس کی شدت میں نیند آئی، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں صرف پانی کے جگ پیے جا رہا ہوں اور ایک ایسے دریا کے بیچ میں کھڑا ہوں جہاں پر پانی ہی پانی ہے چاروں طرف اور میں اس کو پیتا ہی جا رہا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جس چیز کی شدت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہی ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیسے آپ کی زیارت کر پائیں گے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو آپ اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جیسا آپ کا حلیہ تھا، جیسا آپ کا اخلاق تھا، اس کو اپنی زندگی میں ہم اتارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر ہم اس چیز کو پریکٹس میں اور عمل میں لے کر آئیں گے تو آپ یقین جانیے کسی وظیفے کی ہمیں پھر ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی زیارت ہوگی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ بھی۔ اور ہماری محنت تب تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ ہم آپ سے آخرت کے دن ملاقات نہ کر لیں، اور محنت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہماری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ فرمائیں کہ تم نے اس دین کی عزت رکھ لی جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ لیول اچیو کر پائیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تاکہ ہمیں بھی ان کی گائیڈنس ملتی رہے۔ اب ایک خواب سنیے۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور ساتھ ہی چاروں خلیفاؤں کو بھی دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو بھی دیکھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر آپ پانچوں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ہم گاڑی کو اوپر لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر بریک فیل ہو جاتا ہے اور گاڑی ڈھلان سے دھیرے دھیرے نیچے آنے لگتی ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جیسے تیسے کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی سے اتر کر کے ایک پتھر تلاش کے لاؤں تاکہ میں ٹائر کے نیچے لگا دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈ کر لایا ایک پتھر کہ میں گاڑی کے ٹائر کے نیچے لگاؤں، تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں صحاباؤں نے اپنا سر گاڑی کے ٹائر کے نیچے دے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ صحاباؤں کی محبت کا لیول کیا ہے اور ہماری محبت کا لیول کیا ہے۔ تو ہمیں کس لیول کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بشارت ہو۔ تو چلیے آج ہی سے کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت کا کچھ پہلو روز پڑھیں اور روز اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں، کیونکہ آپ کر کے دکھا چکے ہیں۔